والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين حولين كاملين پھر سے لمن أراد أن يتم الرضاعة پھر سے پڑھیں لمن أراد أن يتم الرضاعة دیکھیں اگر غور سے نہیں سنیں گے تو صحیح نہیں پڑھ سکیں گے. لیمئی نہیں ہے، لیمن اراد. لیمن اراد ان یتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده پھر سے پڑھیں ایک ایک حرف کو تسلی سے. جی لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أرادا فصالا عن تراض منهما أرادا دال کے ساتھ آگے کیا ہے اس کو مارک کریں. فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ دیکھیں اگر ارادہ کہیں گے تو کیا ہوگا؟ سیم میننگ رہے گا کہ بدل جائے گا. ارادہ میں دو آتے ہیں اور ارادہ میں صرف ایک. فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فلا جناح عليهما
وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَن تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَن تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَن تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین. یعنی اس آیت کو اگر آپ سوچ کے پڑھیں نا، اتنا پیار آتا ہے نا اللہ تعالیٰ پر. اللہ تعالیٰ عورت کے حقوق تو کیا، بچوں کے حقوق بھی پروٹیکٹ کرتے ہیں. ماؤں کو کہا جا رہا ہے خدا کے لیے بچوں کو دودھ پلایا کرو، ان معصوم بچوں کو دودھ سے محروم نہ کرو. آپ ذرا غور کریں نا آیت. والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاعہ. اور پھر بچے ہی کی خاطر علی المولود لہ، باپ کو مجبور کیا گیا کہ رزقہن و کسوتہن بالمعروف، عورت کا خاص خیال رکھو، کھانا کپڑا مہیا کرو آسانی سے، معروف طریقے پر. اور پھر اس معاملے میں کوئی ایک دوسرے کو پریشان نہ کرے. لا تکلف نفس الا وسعها، کوئی کسی کو تکلیف نہ دے مگر اس کی وسعت کے مطابق. لا تضار والدۃ بولدہا، نہ ماں کو تکلیف دی جائے بچے کی وجہ سے کہ بچے کو اس سے الگ کیا جائے، ولا مولود لہ بولدہ، اور نہ ہی باپ کو زیادہ مطالبہ کر کے اس بچے کی وجہ سے تکلیف دی جائے. وعلی الوارث مثل ذلک، اور وارث پر بھی اسی کی مانند ذمہ داری ہے. پھر اگر دونوں دودھ چھڑانے کا فیصلہ کر لیں تو بھی کیا کرو، باہم مشورے سے کام کرو. ان آیات میں جو مرکزی نقطہ ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ، یعنی شوہر اور بیوی کا بچوں کے معاملات میں، گھریلو معاملات میں باہم مشورے کا ہے. ترادن اور تشاورن، شادی کرتے ہوئے ترادو کافی ہے، لیکن شادی کے بعد کے معاملات تشاورن پر بیسڈ ہو. امرہم شورا بینہم، گھر کی اسٹیٹ میں ڈکٹیٹرشپ نہیں. اگرچہ شوہر کو ایک درجہ زیادہ دیا گیا انتظامی ضرورت کے تحت، لیکن کوئی ڈکٹیٹرشپ نہیں. تشاور، ہر معاملے میں مشورہ ہوگا اور دونوں کا باہم ہوگا. یعنی معاملات کو جذبات کی بھینٹ نہیں چڑھایا جائے گا، معاملات کو باہمی مشورے سے حل کیا جائے گا. اور اگر تم نے باہم مشورے سے یہ طے پایا کہ ٹھیک ہے اصل ماں دودھ نہیں پلائے گی، کہیں اور سے دودھ پلایا جائے گا، تو پھر کوئی بات نہیں کہ معاوضے پر بھی دودھ پلوا سکتے ہو، لیکن معاوضہ پھر پورا ادا کرنا.
کیونکہ کوئی شخص اگر کسی سے اجرت پر کام لیتا ہے اور اس کی اجرت پوری نہیں دیتا تو اس کا حال کیا ہے پھر؟ اللہ کی ناراضگی. مزدور کی مزدوری کب دینی چاہیے؟ پسینہ خشک ہونے سے پہلے دینی چاہیے. واتقوا اللہ واعلموا ان اللہ بما تعملون بصیر، اور اللہ سے ڈرو اور جان لو کہ اللہ وہ سب دیکھتا ہے، سب جانتا ہے جو بھی تم کرتے رہتے ہو.